يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قرآن حکیم کا 28واں پارہ 9 صورتوں پر مشتمل ہے اور ساری صورتیں مدنی ہیں۔ ان صورتوں کا جو ایک مجموعی مضمون سامنے آتا ہے وہ ہے مسلمانوں کے اصول معاشرت، عائلی، انفرادی، اجتماعی زندگی گزارنے کے آداب کا ذکر ہے۔ تو آئیے ایک ایک صورت کا جو اہم ملخص ہے وہ اس کا ہم مطالعہ کریں۔ سورہ المجادلہ یہ قرآن حکیم کی اس پارے کی پہلی صورت ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ پیش کیا ہے۔ ایک عائلی مسئلہ درپیش آیا اور اس کا حل، اور وہ ہے زہار۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تو میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے، تو اسے طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر اوس بن صامت نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ بول دیے، تو وہ بڑی پریشان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرگوشی کے انداز میں، رازدانہ انداز میں انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دیکھیں، ایک چھوٹے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کے کونے میں اللہ نے ایک خاتون کی بات کو آسمان میں سن لیا، اور ہمیں اس کا نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت سمع بھی یعنی واضح ہوتی ہے۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے اس رسم جاہلیت کو ختم کیا، اور اس زہار کا اللہ نے یعنی یہاں حکم بیان کیا ہے، اس کا کفارہ بیان کیا ہے، اور کہا کہ یاد رکھو کہ یہ الفاظ کہنے سے وہ تمہاری بیوی حقیقی مائیں نہیں بن سکتی۔ تو اگر کوئی ایسا شخص الفاظ بول دے تو اس کا جو کفارہ ہے کہ ایک گردن کو آزاد کرے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا۔ تو یہ زہار کا کفارہ ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے حتی الامکان میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ہدایات دی ہیں، اور اسلام کا یہ منشا ہے کہ زوجین کے درمیان محبت مودت قائم رہے، اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑا اس نوبت تک نہ آ جائے کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو۔ تو اگر علیحدگی کرنے یا ہونے پر مجبوری ہو تو اس کا حل بھی طلاق کی صورت میں موجود ہے، اس کا ذکر سورہ طلاق میں آئے گا۔ تو اسی سورہ کریمہ میں نجوہ سے منع کیا گیا ہے۔ منافقین مسلمانوں کے سامنے آپس میں کان جوڑ کر کانا پھوسی کرتے تھے، مسلمانوں کو ذہنی نفسیاتی طور پر اذیت دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رویے سے روکا ہے، اور یہ درس تمام اہل اسلام کے لیے بھی ہے۔ آج کل بھی بعض لوگ دوسروں کو اذیت دینے کے لیے، ان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے جو ایسی پلاننگ کرتے ہیں جو گناہ معصیت رسول پر مبنی ہو، تو
اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس قسم کے سرگوشیوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ مجلس کے آداب کا ذکر ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی باہر سے کچھ افراد آ جائیں تو ان کے لیے وسعت پیدا کرنا یہ ایک شرعی اخلاقی ادب ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 5 میں اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں، بالخصوص غزوہ بدر کی صورت میں، اور اسی طرح یہودیوں کی جو جلاوطنی ہوئی ہے مدینہ منورہ سے، وہ بھی اس بات کی عملی دلیل ہے۔ تو اس طرح منافقین کی یہود دوستی کا ذکر ہے۔ مدینہ میں جو منافقین جو بظاہر مسلمان ہو چکے تھے لیکن دل میں حسد بغض موجود تھا، تو وہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کے ساتھ دلی محبت کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی یہاں مذمت کی ہے۔ تو ایمان اور اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا جو قلبی تعلق ہے، جو اس کی دلی ہمدردی ہے، وہ جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ وہ اپنے ذاتی منفعت کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے غیر مسلم کے ساتھ ایسے تعلقات قائم نہ کرے جس سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی واضح ہوتی ہو۔ اور دشمنی اور دوستی کا معیار صرف اور صرف اللہ کی ذات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ سورہ مجادلہ کا جو آخری پیراگراف ہے اسی پر مشتمل ہے۔ تو اصل میں جو ایمان اسلام ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی جذبہ کتنا ہے۔ تو جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ایسا تعلق قائم نہ کیا جائے کہ جس سے ایمان اور اخلاق متاثر ہو۔ سورۃ الحشر ہے۔ یہود کے جو مدینہ منورہ میں 3 بڑے قبائل تھے، تاریخی طور پر ان کے واقعات بڑے ملتے ہیں، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ تو یہ کسی وقت فلسطین سے آ کر یثرب میں آباد ہوئے تھے، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ اس وادی میں ایک نبی آخر الزماں کی آمد ہے۔ تو وہ اس نیت سے یہاں آئے تھے کہ وہ آئیں گے تو ہم ان سے مل کر ہم مزید مضبوط ہوں گے۔ تو انہیں یہ توقع تھی کہ وہ بنو اسحاق یہود میں سے ہوں گے، لیکن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی لڑی سے پیدا ہوئے، تو وہ پھر حسد اور بغض میں انہوں نے آپ کی نبوت و رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور قرآن کریم نے بھی متعدد مقامات پر ان کا وجہ انکار حسد ان کا بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود ان کی ہٹ دہرمی اور تکبر تھا جو انہیں حق قبول کرنے سے روک رہا تھا۔ تو بنو نذیر ایک جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کے ساتھ معاہدہ تھا امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا، لیکن انہوں نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ تو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ تو ان کی اس عہد شکنی کا انہیں سزا دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے حکم پر مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ تو اس واقعہ کا ابتدائی آیات میں ذکر ہے۔ اس کے بعد جو بنو قریظہ تھے، بنو قینقاع تھے، وہ بھی حسب حالات مدینہ سے ان کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑی، ان کی اپنی عہد شکنی کی وجہ سے۔ آیت نمبر 7 میں یہ چیز ہے کہ دولت چند امیر خاندانوں میں محصور نہیں ہونی چاہیے۔ مارکہ جہاد و قتال میں
جو مال غنیمت ملتا ہے وہ مجاہدین کا حق ہوتا ہے، تو وہ مال یا علاقے جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے تصرف میں آ جائیں اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ تو مال فے کے مصارف کا بیان کیا ہے۔ اسی سیاق و سباق میں یہ ایک معیشت اور اقتصادیات کا اصول بھی بتا دیا کہ یہ اسلام نہیں چاہتا کہ دولت چند مالدار گرہانوں میں رہے۔ جب تک دولت گردش میں نہیں آئے گی اور وہ احاطۂ ارتقاء سے باہر نہیں نکلے گی تو اس میں لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جس قدر دولت گردش میں ہو، سرکل میں رہے، اسی قدر اس کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو انویسٹمنٹ کے ذریعے، سرمایہ کاری کے ذریعے، صنعت سے، تجارت سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں انصار کی عظمت کا ذکر ہے۔ انصار تاریخ انسانیت کا وہ پاک باز طبقہ ہے جنہوں نے مہاجرین مکہ کو اپنے مالوں میں اور اپنی جائیدادوں میں شریک کیا، بلکہ یہاں تک واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی نے یہ آفر کیا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں اگر آپ اس سے نکاح کر لیں، لیکن دوسری طرف سے صحابہ کرام کی یہ خودداری تھی اور ان کی عزت نفس تھی۔ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کے مال و رزق میں برکت دے، آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھلائیں۔ تو تاریخ ہمیں بتلاتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس التجار تھے، جو مہاجرین میں سے لٹے پٹے مدینہ میں آئے، تو چند مہینوں میں یعنی ایک مختصر سے عرصے میں انہوں نے تجارت کا آغاز کیا اور وہ عرب کے مالدار لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ تو انصار جنہوں نے مہاجرین کو ویلکم کہا اور ان کو ہر طرح کی سپورٹ اور نصرت فراہم کی، اللہ نے ان کے اس جذبہ اثار و قربانی کا ذکر کیا ہے۔ اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انصار سے محبت کرنا ایمان ہے اور انصار سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ آخرت میں کامیابی کے لیے محنت، اسٹرگل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ مستقبل کی فکر۔ مستقبل ایک ہے عارضی جو انسان کی زندگی تک رہتا ہے، وہ مادی طور پر اور معاشی طور پر اپنا اور بچوں کے مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ذرائع میں رہ کر کرنی چاہیے۔ اصل مستقبل وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہے آخرت کا، وہ ہوگا جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کی تخطیط پلاننگ کرتے ہوئے آخرت کو ہمیشہ ترجیح دیں، اور جو شخص آخرت کے پیش نظر اپنی پالیسیاں وضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ سورہ حشر کا آخری مقام اللہ رب العزت کی چند اسماء و صفات پر مشتمل ہے، بڑی پیاری آیات ہیں اور انہیں پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ان سے پہلی ایک دو آیات میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے کہ اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں نرمی ہونی چاہیے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، ان قرآن کریم کی تعلیمات، ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، خشیت طاری ہونی چاہیے۔ سورہ الممتحنہ تیسری صورت ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر حملے کی آپ مشاورت کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، وہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے۔ تو ایک صحابی حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری صحابی ہیں، انہوں نے یہ راز
فاش کرنے کے لیے ایک خط بھیجا ایک خاتون کے ہاتھ۔ صحیح بخاری میں مفصل واقعہ ہے، تو جو کہ یعنی بہت سنگین ایک جرم اور گناہ تھا، تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفائی سے آپ مطمئن ہوئے، اور انہوں کا یہ مقصد تھا کہ وہاں میرے اہل و یال ہیں تو اہل مکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کوئی اور اسلام کو نقصان پہنچانا یا مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنا، اللہ معاف کرے، ایسا جذبہ نہیں تھا۔ تو خیر اللہ نے بھی ان کو معاف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کیا، اور اب مسلمانوں کو جو تعلیمات دی گئی ہیں ان آیات میں کہ یاد رکھو تمہاری قلبی دوستی، تمہارا دلی تعلق اور اخلاص، محبت، مودت اہل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو لوگ تمہارے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، تمہیں اذیتیں دے رہے ہیں اور ان کی دشمنی کھل چکی ہے، تو ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا وہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ قرار دیا گیا ہے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا اہل و عیال، اپنا مال و دولت اور اپنی جائیداد، اپنا گھر، اپنا ملک، تو تمہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا مخلص مسلمان ہونا چاہیے۔ اور پھر کافروں کی تقسیم کرتے ہوئے جو احکامات دیے گئے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جس کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق اس انداز میں ہے کہ وہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ ان کو اذیت نہیں دے رہا، تو ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کے مخالف ہیں اور ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کے ساتھ ان کو مسلمانوں کو اسی انداز میں جواب دینا چاہیے، یعنی وہ کسی اس طرح حسن سلوک کے مستحق نہیں ہیں۔ مکہ سے جو خواتین ہجرت کر کے آئی تھیں ان کا ذکر ہے آخری پیراگراف میں۔ بیعت کے حوالے سے احکامات ہیں کہ جب کوئی مسلمان یعنی بالغ ہو، شعوری طور پر اسلام میں آئے یا غیر مسلم دارہ اسلام میں آئے، تو انہیں ان باتوں کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں گے اور شرک نہیں کریں گے، کسی کو ناجائز قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ قبول اسلام کی اساسیات ہیں اور اس کے اصول ہیں۔ سورہ الصف کے شروع میں قول و فعل میں تضاد کو اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی مثالیں دے کر مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو تم بھی ان کی طرح نہیں ہونا، انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے انہوں نے اس کا الٹ کیا، تو وہ تباہی و بربادی کے مستحق ٹھہرے۔ اور اسلام میں اسلام غالب ہو کر رہے گا، اس حقیقت کا بیان ہے۔ منافقین اور دیگر قبائل عرب اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکے تھے، اور ان کی خواہش کاوش ہوتی تھی کہ کس طرح اس اسلامی تحریک کو ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے، اور یہ جو دین ہے یہ غالب ہو کر رہے گا، یہ تمام ادیان پر غالب آئے گا، دلائل کی صورت میں، براہین کی صورت میں، اور جب تک مسلمان اس دین پر قائم دائم رہیں گے اللہ ان کو دوسری اقوام پر بھی غلبہ دے گا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ ہمیشہ نفع دینے والی تجارت کا ذکر ہے، اور اس تجارت کے جو اہم اصول ہیں وہ ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان، اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنا، اور اس سے گناہ بھی مٹیں گے، جنت میں داخلہ ہوگا، اللہ رب العزت خوش ہوں گے۔ سورۃ الجمعہ اس کی ابتدا میں، اور یہ 3-4 صورتیں ہیں، سورہ الصف، سورہ الجمعہ، سورہ التغابن۔ ان صورتوں کے آغاز میں اللہ نے تسبیح کا ذکر کیا ہے۔ تسبیح ایک بہت ہی عمل نافع ہے، عمل صالح ہے، تو صبح و شام ہر وقت تسبیح کرنی چاہیے۔ تسبیح کے مختلف سیغے ہیں، تو اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ تو اللہ نے تسبیح کا ذکر کیا، اپنے تعارف کروایا، اور اپنے تعارف کے سیاق و سباق میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی ذکر کیا اور آپ کے جو فرائض منصبی تھے اس کا ذکر کیا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے۔ تو اللہ نے آپ کے فرائض منصبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں شاگردوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہود کی مثال پیش کی کہ ان کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، اللہ ہمیں ایسے انجام بد سے محفوظ رکھے۔ جمعہ کے کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں آخری رکوع میں، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جمعے کی دوسری اذان ہو جائے، جہاں 2 اذانیں ہوتی ہیں، تو اس اذان کے بعد ہر قسم کا بزنس، کاروبار، ملازمت حرام ہے۔ اس وقت ہر مسلمان کے لیے جو مکلف ہے اور جمعہ کی شروط پوری کر رہا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہو۔ سورۃ المنافقون یہ نفاق کا پردہ چاک کرنے کے حوالے سے بہت ہی سخت وعید پر یہ مشتمل ہے۔ یہ صورت، اس کا پس منظر یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو رأس المنافقین تھا، اس نے ایک غزوہ کے موقع پر مسلمانوں کے باہمی رنجش اور جھگڑے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، ہم کہتے تھے نا کہ تم ان بھوکے ننگے لوگوں کو پناہ دے کر مدینہ میں تم نے غلطی کی ہے، یہ آج ہمارا کھا کر ہمیں باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں اس نے یعنی بد زبانی کی، یاوہ گوئی کی، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو وہ پھر اس کو جب پتہ چلا کہ میری شکایت ہو گئی ہے تو وہ بھاگا آیا کہ نہیں، ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں، جیسا کہ منافقین کا وتیرہ ہوتا ہے۔ تو لیکن اللہ نے عبداللہ بن ابی کے اس دعوے کا جواب اس انداز میں دیا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذب۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ جو زبان سے کہہ رہا ہے یہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین کا یہاں پردہ چاک کیا۔ منافقت معاشرے کا ایسا سرطان ہے کہ جہاں بھی جب بھی یہ سرایت کر جائے تو وہاں خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اور وہاں پھر فتنے، فساد، جھگڑے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے۔ تو ایک حقیقت کا ذکر اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ یاد رکھو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ سورہ التغابن جو اگلی صورت ہے، اس میں اولاد کو دشمن کہا گیا ہے، اہل و عیال کو۔ تو اور دوسری نصوص میں یہ ایک نعمت کے طور پر بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ تو اس میں جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اولاد کے ساتھ والدین کو محبت کرنی چاہیے، اور یہ محبت ایسی نہ ہو کہ جو انہیں دین اور اخلاق سے دور کر دے۔ اور اسی طرح اسی منافقون کے آخر میں موت سے پہلے صدقہ کرنے کی تمنا اس کا اظہار ہے کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو وہ یعنی موت سے پہلے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے تو پھر انسان کہے کہ مجھے مہلت دے، کہ مجھے صدقہ کرنے کی مہلت ملے، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ یہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مہلت ملے، میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں، کہا صدقہ کروں۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس صدقے کی بڑی اہمیت ہے، بالخصوص یوم محشر یہ بڑا کام آئے گا۔ سورہ التغابن، اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ اسے ہم نے عبث فضول پیدا نہیں کیا، غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی ہے، اور اولاد اور اہل و عیال سے محبت کو بیلنس میں لانے کی تلقین ہے۔ سورہ الطلاق، تو طلاق ایک حل ہے جب میاں بیوی کے درمیان
لڑائی جھگڑا اختلاف اس حد تک پہنچ جائے کہ مفاہمت اور مصالحت نہ ہو سکتی ہو، تو جو علیحدگی کا ایک طریقہ ہے، شریعت میں اسے طلاق کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے یہاں آداب بیان ہوئے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ روز بروز مسلمان معاشروں میں طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے مختلف اسباب وجوہات ہیں، ان میں سے جو اہم ہے دین سے دوری ہے، اور زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شادی سے پہلے زوجین کی اس انداز میں ٹریننگ ہو کہ وہ شادی کے جو مسائل ہیں، احکام ہیں، اسے سمجھ سکیں۔ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سے جتنا علم ہوگا اسی قدر یہ زندگی کی گاڑی رواں دواں رہے گی، اور جس قدر اسلامی قوانین سے، اسلامی آداب سے دوری ہوگی، اسی قدر گھروں میں ناچاکی پیدا ہوگی، خلفشار پیدا ہوگا، اور شیطان سب سے زیادہ جس عمل پہ خوش ہوتا ہے زوجین میں علیحدگی کرانے میں وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں چند مسائل کا ذکر ہے۔ آخری صورت ہے سورہ التحریم، تو اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہات کی بنا پر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے لیا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ آپ کے اس عمل سے ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی اس طرح کے کوئی کام کر گزرتے اور اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے تناظر میں ان آیات کو نازل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کی ازواج مطہرات کی چند صفات کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 6 ہم سب کے لیے دعوت فکر و عمل ہے، بالخصوص بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، ان کو اسلامی تربیت دیں اور ان کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں جاگزین کریں۔ توبہ نصوح کا ذکر ہے اور اس کے فوائد کا ذکر ہے۔ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ توبہ کرے کہ اللہ جو گناہ ہو چکا ہے آئندہ نہیں کروں گا، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی مخلوق کے ساتھ ہے اس کا حق واپس کرے۔ یہ توبہ کی اہم شروط میں سے ہے، اور اپنے کیے پر اسے افسوس ہو، آنسو ہائے، ندامت بہائے۔ قیامت کے دن جو مسلمانوں کے لیے نور ہوگا اس کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ اے نبی جہاد کیجئے کفار منافقین کے ساتھ، ان کے ساتھ سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آخری 3 آیات میں اللہ رب العزت نے مثالیں بیان کی ہیں۔ حضرت جو اللہ تعالیٰ کے جو 2 پیغمبر تھے، حضرت کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی، اسی طرح فرعون کی جو زوجہ محترمہ حضرت آسیہ۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ سعادت اور نجات، بالخصوص اخروی نجات، اس کا تعلق کسی تعلق سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان اور عمل صالح سے ہے، انسان کے ذاتی کردار سے ہے۔ کوئی انسان اس غلط فہمی میں مت رہے کہ میرے باپ دادا وہ بڑے اسٹیٹس والے ہیں، بڑے مقام و مرتبہ والے ہیں، وہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ ایسا انسان کو نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ انسان کا جو عمل ہے، جو اس کا کردار ہے، وہی اس کی نجات یا اس کی بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ اسلام میں جو معیار سعادت ہے، جو معیار محبت ہے، وہ دین ہے، اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.